بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے والے بدبخت اور ظالم گروہوں میں سے ایک بہت نمایاں نام خارجیوں کا ہے۔ پہلے بھی موجود تھے، آج بھی موجود ہیں۔ اب ان ظالموں کی سزا کیا ہے، یہ ہے ہمارے آج کے حدیث کے سبق کا موضوع۔ میں گزارش کروں گا کہ حدیث سے مبارکہ تھوڑی سی طویل ہے، اس لیے اسے ذرا توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے حدیث سے مبارکہ کی عبارت پڑھنے لگا ہوں۔ مشکوٰۃ المصابیح کتاب القصاص باب ہے مرتدوں اور باغیوں کو قتل کرنے کا، 3553ویں حدیث کتاب میں اور 21ویں ہے باب میں۔ الفاظ یہ ہیں: وعن شریک بن شہاب قال كنت اتمنى ان القى رجلا من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم اسأله عن الخوارج فلقيت ابا برزة في يوم عيد في نفر من اصحابه فقلت له هل سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يذكر الخوارج؟ قال نعم، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بأذنی ورأیته بعینی۔ أتي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بمال فقسمه فأعطى من عن يمینه ومن عن شماله ولم يعط من وراءه شيئا، فقام رجل من ورائه فقال يا محمد ما عدلت في القسمة؟ رجل أسود مطموم الشعر علیہ ثوبان ابیضان، فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غضبا شدیدا وقال واللہ لا تجدون بعدی رجلا هو اعدل منی، ثم قال يخرج في آخر الزمان قوم كأن هذا منهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم بلکہ لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية سیماہم التحلیق لا یزالون یخرجون حتی یخرج آخرهم مع المسیح الدجال فاذا لقیتموہم هم شر الخلق والخلیقۃ۔ رواہ النسائی۔ آپ نے سماعت فرمایا کہ یہ روایت سنن نسائی میں ہے۔ تفصیلی حوالہ اس حدیث کا کچھ یوں ہے کہ سنن نسائی کتاب و تحریم الدم اور 7واں باب ہے، جس میں رب کائنات کی کتاب کا حوالہ دیا گیا ہے: انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا۔ 4029ویں حدیث، اور یہ حدیث آپ کو اور بہت ساری کتابوں میں ملے گی۔ صحیح بخاری میں کم از کم 10 سے 11 مقامات پر، صحیح مسلم میں 2 جگہ پر، سنن ترمذی میں 4 مقامات پر، سنن ابی داؤد میں 1 مقام پر، اور سنن نسائی میں بھی کم از کم 8 سے 9 مقامات پر۔ سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث آپ کو ملے گی 2 مقامات پر۔ معجم الصغیر امام طبرانی کی اس میں بھی 2 مقامات پر یہ حدیث ملے گی۔ ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں، اور میں آپ کو بتا دوں کہ حدیث سند کے اعتبار سے تمام تر شکوک و شبہات سے بالا تر ہے۔ شریک بن شہاب جو کہ ایک تابعی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ میری تمنا تھی کہ میں کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی سے ملوں اور ان سے خارجیوں کے بارے میں دریافت کروں۔ میں عید کے روز سیدنا ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے ساتھیوں کی موجودگی میں ملا، تو میں نے ان سے کہا کہ کیا آپ نے آقا علیہ صلاۃ والسلام کو خارج کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے؟ فرمانے لگے ہاں، میں نے آقا علیہ صلاۃ والسلام کے فرمودات کو اپنے کانوں سے سنا ہے اور اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ آقا علیہ صلاۃ والسلام کی خدمت میں کچھ مال پیش کیا گیا تو آپ علیہ صلاۃ والسلام نے اسے تقسیم فرمایا، اپنے دائیں بائیں والوں کو عطا کیا، لیکن آپ نے اپنے پیچھے بیٹھے ہوئے لوگوں کو کچھ نہ دیا۔ تو پچھلی جانب سے ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تقسیم میں عدل نہیں کر رہے۔ وہ شخص سیاہ فام تھا، سر مڑا ہوا تھا، اس پر 2 سفید کپڑے تھے۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو آپ سخت ناراض ہوئے۔ فرمایا اللہ کی قسم میرے بعد تم کوئی ایسا آدمی نہیں پاؤ گے جو مجھ سے زیادہ عدل والا ہو۔ پھر فرمایا آخری زمانے میں ایک قوم ظاہر ہوگی، گویا یہ شخص انہی میں سے ہے۔ وہ بدنصیب لوگ قرآن پڑھتے ہوں گے مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ وہ اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر
شکار سے نکل جاتا ہے۔ ان کی علامت یہ ہوگی کہ ان کے سر مڑے ہوں گے اور وہ مسلسل ظاہر ہوتے رہیں گے یہاں تک ان کا آخری فرد مسیح دجال کے ساتھ ظاہر ہوگا، اور جب تم ان سے ملو تو سمجھ لو کہ وہ اللہ کی زمین پر بدترین مخلوق میں سے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، اہل علم نے اس حدیث کے بارے میں بہت کچھ بیان فرمایا ہے، اور آپ یہ سماعت فرما چکے ہیں کہ یہ حدیث اکیلی سنن نسائی میں نہیں بلکہ معتبر ترین کتابوں میں ہے۔ اب یہاں پر جو بات خصوصی طور پر سمجھنے والی ہے، جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر تذکرہ کیا بد نصیب خارجیوں کا، اور یہ گروہ صرف نام کا فرق ہے، آج بھی موجود ہے، اور ان کی سرگرمیاں بالکل ویسی ہی ہیں جیسی کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کی نشانیاں بتا دیں وہ آج ہماری آنکھوں کے سامنے، کہ ان ظالموں نے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں چھوڑا، آپ پر بھی اعتراض جڑ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان ظالموں کی ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ یہ ہمیشہ مسلمانوں کے حکمرانوں پر اعتراض کریں گے، جس طرح کے کر رہے ہیں۔ آپ خود اندازہ کیجئے، کیا یہ فکر ہمارے ہاں نہیں پنپی کہ ملک کا سربراہ کافر، سلطنت کا سربراہ کافر، ساری فوج، پولیس، ہر سرکاری ملازم، یہاں تک کہ حکومت کے ساتھ کسی قسم کا تعاون کرنے والا ہر فرد وہ ادارہ اسلام سے خارج اور میں اکیلا مسلمان، یہ فکر ہمارے ہاں پہنچی نہیں؟ اور اس خطرناک فکر نے ہر دور میں مسلمانوں کو تباہ کیا ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ ہمیں بتاتی ہے کہ خارجیوں کی سزا یہی ہے کہ ان کو جہنم رسید کر دیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وطن عزیز پاکستان کے دفاعی ادارے، پاکستان کے فوجی جوان، وہ یہ کام بڑے احسن انداز سے کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنے فوجی جوانوں کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ دشمنوں کے ایجنٹ ان خارجیوں کا یہ قلع قمع جلد از جلد کر دیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو یہ حدیث سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔